وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہے، ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھ جائیے، تشریف لے آئیں، آج آپ نے آسمانوں کی طرف آنا ہے، سیر کرنا ہے۔ وہ 1,24,000 کم بیش آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کہاں؟ چلے آئے۔ تو پھر جانا کہاں ہے؟ پھر تو اللہ سے ملاقات ہے۔ کس سے؟ اب سب سے میرا سوال ہے، خصوصاً ان لوگوں سے جو کتاب و سنت کو یہاں جاننے والے ہیں اور علماء بیٹے ہیں، مقررین ہیں، آپ سے بھی، 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 سب سے۔ اگر قرآن ہے نحن اقرب الیہ، تو مجھے دو باتیں بتائیے۔ کیا جب جبریل قرآن مقدس لے کے آتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ شاہرگ سے زیادہ قریب تر ہے، کیا حضور کے شاہرگ کے قریب تر نہ تھا؟ نعوذ باللہ، کیا ان کے بھی تھا؟ اگر ان کے بھی تھا یا ان کے بھی ہے تو وہیں سرگوشی فرما کر مبارک کان میں وہ آیت کیوں نہیں فرمائی؟ وہ تو ادھر ہی قریب تھے، کیوں عرش سے لے کے آئے اس آیت کو؟ ایک دعوت ہے، سمجھ آوا؟ تو دوسری بات، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ حدیث نہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے نا؟ اور اس قرآن کی آیت کی دلالت میں تو علماء نے اس حدیث کو پیش کیا کہ آپ سب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استسقاء کی نماز کے دوران اپنا مبارک ہاتھ یوں جنت میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے خوشے جنت کو پکڑا، ادھر لانے کا ارادہ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوتا، جب تک دنیا باقی تھا تب تک وہ یہیں رہتا۔ تو جو نبی جنت میں مبارک ہاتھ لے جا سکتا ہے، کیا وہ نبی اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا؟ یہ بھی سوال ہے نا۔ پھر اوپر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ایک اور مسئلہ اس کے بیچ میں ہے، وہ حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے اٹھایا گیا، مجھے ایک سواری پہ بٹھایا گیا، اس سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق بولتے ہیں کس کو ہے؟ برق بولتے ہیں بجلی کو، وزمل، ان سب کو جمع کیا جائے تو براق بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی چلنے کی شدت، حرارت جو تھی وہ اتنی تھی۔ تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا۔ ایک وجہ، ظاہری وجہ اس کا یہ ہے کہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سال بڑے غمگین تھے، رنجیدہ تھے، کیونکہ پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا انتقال ہو گیا، اور پیارے چچا جان کس کا؟ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حضور کا دل نہیں لگتا تھا، حزن و ملال میں رہتے، غم میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا، آؤ محبوب اب یہاں 1 منٹ کے لیے سمجھو۔ کبھی کبھی جب بیٹی سسرال جاتی ہے تو وہاں کوئی غم آتا ہے، پریشانی، حسن صاحب توجہ شاہ، تو غم آتا، پریشانی آتی ہے، تو اس کے والدین فیصلہ کر لیتے ہیں چلو 1 رات کے لیے اس کو بلایا جائے اور اس کو پرانی یادیں تازہ کروائیں جائے اور نئے غموں سے چھٹکارا مل جائے۔ آپ سمجھدار ہے، بات سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا چلو آج کی رات سب کو بلا کے جمع کیا جائے، اور میرے محبوب جو رنجیدہ رہتے ہیں، دل ملول رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، حزن میں رہتے ہیں، کیوں نہ 1 رات ان کو بلایا جائے، پہلے سب کے مقامات دکھائے جائے اور سب کو ان کے پیچھے کھڑا کروا کے نماز پڑھائی جائے، اور پھر انہی کو ایک ایک کر کے آسمان و زمین پر پھیلایا جائے، پھر بلا کر اسے بتایا جائے کہ محبوب آپ کو میں ادھر پہنچا دوں گا جدھر کسی فرشتے کا بھی گمان نہیں ہے۔ یہ بھی عرفا نے ایک پہلو لکھا ہے، اس میں ہماری تحقیق ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری حتمی یہ نہیں ہے، آپ اسی کو سمجھیں، لیکن کتاب و سنت جس کی اجازت دے اس پر آپ قائم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے ہم اتنا کہیں گے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے
اور انہوں نے کہا رأیت اخی موسیٰ، میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا، ہاں کانوا یصلی فی قبری، میں نے ان کو دیکھا نماز میں، قبر میں نماز۔ اس پر غور کرنا۔ اسی طریقے سے کہیں اجلّہ پیغمبروں کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ تھے۔ کہاں؟ بیت المقدس۔ اچھا، بیت المقدس میں نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ نماز ہوئی کتنے رکعت؟ حدیث ایسے بخاری کی، وہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد دے دی۔ اچھا، نماز کا ایک اور فارمولہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اچھا، وہاں تعارف وارف ہوا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رحمت للعالمین ہے، اس نے امامت فرمائی سب انبیاء کی، وہاں سے تشریف کہاں لے گئے؟ اور بیت المقدس میں ہی یہ سب کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرے۔ جب وہ وہاں سے تشریف لے گئے کہاں؟ آسمانوں کی طرف۔ پھر وہ فرماتے صحیح بخاری میں فوضا باب السماء الاول، پھر پہلے دروازے کو کھولا گیا، ادھر سے پوچھا گیا کون آ رہے ہیں؟ جبریل نے کہا فلاں آ رہا ہے اور ساتھ میں میرا، کیا خدا کی اجازت سے آیا؟ ہاں خدا کی اجازت سے آیا۔ پھر آیا، کھڑا رہا، دیکھا آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اور ایک کوئی پیغمبر ہے، پھر اور کوئی، پھر ایسی ساتوں آسمانوں پر ہوتا رہا۔ اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک بات کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور اندازہ کر لو اب ایک لمحے کے لیے خود کو مذاق نہ بنانا۔ اس لیے مولانا رومی کیا کہتا ہے، وہ فرماتے ہیں از سفر سفرتو سفران بود، تمہیں جس طرف جانا ہوگا نا، جس شہر کی طرف، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اسی شہر کا نام لو، مجھے اس شہر میں جانا ہے۔ جس شہر کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہے اور نہ ہی آپ زیادہ راہ رکھتے ہیں، نہ طاقت اور توانگری رکھتے ہیں، اس شہر کا نام لے کے وہ اپنا مذاق مت بنا۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں معراج کی پڑی ہے، معراج کرنی ہے نا، تو تمہیں فرشتہ سینہ چیرنے کے لیے نہیں آئے گا، تمہیں یا خود اپنا سینہ چیرنا ہے یا کسی کامل کے سامنے لیٹ جانا ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ کے محبت کی چھری سے سینہ کاٹ دے۔ جب تو اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کر رہا ہے اور اپنے سینے کو کھول بھی نہیں رہا اور طلب معراج بھی کہہ رہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، وہ کہتا ہے پھر تو یہ دعوی کذب ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں عشق آمد، عشق آمد جان عالم گوش کن۔ تمہیں یہ خبر نہیں کہ عالم کی جان جو ہے وہ عشق ہے؟ اگر تو اسی سے محروم رہا تو تو کیسے کہہ سکتا ہے میں زندہ ہوں؟ وہ کہتا ہے تجھ سے تو بہتر وہ جانور زندہ ہے جو 4 ٹانگوں پہ رہ کر یا 2 ٹانگوں پہ رہ کر، ہاں، کہ مرغے کی طرح جو فرشتے کی آواز سن لیتا ہے۔ تم تو خدا کی وصل کی لذت سے آشنا نہیں ہو رہا ہے، اور مرغے سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سعدی کا وہ میں نے روایت سنائی تھی، وہ فرماتے ہیں اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوخت شد جان شد آواز نیامد۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پروانہ جل جاتا ہے، کیا؟ لیکن آہ بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ وصل کی لذت سے جل جاتا ہے لیکن آہ نہیں نکلتی اس کے منہ سے۔ تو فرشتے کو سن کے آذان دے رہا ہے،
پھر فرماتے ہیں کہاں گر کے خبر شد خبرش باز نیامد. وہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو باخبر ہو جاتا ہے وہ خود سے بے خبر ہو جاتا ہے. سمنا نعرف پان نشس بے خبر کو تسمنا خانے خراب. جو باخبر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو بے خبری کا یہ دنیا ہے اصل میں. کیا جب حضور تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رفتہ 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 جو کچھ مقصد تھا وہ دکھایا. معراج میں آپ نے سنا ہے. اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب مبارک سینہ کھولا گیا تو کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کی حدیث سے اس میں سے نکالا گیا کچھ, وہ پھینکا گیا. وہ تھا کیا؟ پھر جب ملاقات ہوئی, بس وہ ملاقات کے بارے میں ہم کہیں گے. اور 2:30 بجنے کو ہے, ہم اختتام کر رہے ہیں اس مجلس کا, کیونکہ یہ لطف کی باتیں ہیں کہ بھی انسان کو تھکا نہیں سکتی ہے. کیونکہ یہاں کہتے ہیں کہ جتنا دیر ہو جائے اتنا سویر ہو جائے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو مقصد یہ ہے کہ وہ پہنچے, سب سے مل کے پہنچے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ ابھی سائنس ہے, وہ کہتے ہیں ارتقائی سائنس میں سائنسدانوں کے تخیلات بدلتے رہتے ہیں. کوئی یہ نہ کہتا کہ میں سائنس کا پرندہ ہوں اور جو کچھ یہ لوگ بول رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. 200 سالہ سائنس کی تاریخ پہ اٹھ کے کوئی مجھ سے بات کرے, میں اس کو بتا دوں گا کہ ایک وقت میں بڑے بڑے سائنسدان لکھتے تھے, کہتے تھے. کتابیں اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی کہ یہ جو ستارے ہیں یہ میخیں ہیں, پہاڑ ہے آسمان کے. پھر ان کا نظام بدلتا رہا. پھر وہ کہتے رہے کہ کہکشاں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کوئی تارا سیارہ گھومتا نہیں ہے. تو اس طریقے سائنس کے بھی تجربے بدلتے رہتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا تجربہ کبھی نہیں بدل سکتا. عارف کا تجربہ بتاؤ نا کبھی بدل گیا؟ بتاؤ, سمجھا مجھے. 1000 فتوے بدل سکتے ہیں. رومی کی پیش کردہ دلیل یا ابن العربی کی پیش کردہ دلیل بدل کے دکھا مجھے, ساری زندگی پیچھے چلوں گا. وہ اصل میں یار کو دیکھ دیکھ کے بتایا گیا نا کہ وہ جامی سے کسی نے پوچھا نا, آپ نے تو حضور کے زلفوں کے بارے میں اتنا کہہ دیا, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ زلفوں کے اندر اتنے خم ہیں؟ کہا کیوں نہیں لکھا, گن گن کے لکھ لیے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو وہ گن گن کے لکھنا الگ ہے, سن سن کے لکھنا الگ ہے. تو ہم سن سن کے غازی ہو گئے, وہ گن گن کے اللہ اکبر نہ غازی ہوئے نہ نمازی ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے. تو جب پہنچے نا عرش پہ, وہ عرش پہ پہنچ گئے نا, ایک کسی اردو شاعر کا ایک کلام ہے اس پر, حالانکہ علماء اہل سنت کے ہاں اس کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے, اس پہ فتویٰ ہے. وہ میں کلام تھوڑا آگے پڑھوں گا, اگر مجھے یاد آیا ذہن میں رہا تو مختصر یہ کہوں گا کہ جب وہ پہنچے کہاں, وہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, جبریل سے بات ہوئی, ادھر سے آگے کوئی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سائنسی انقلاب میں ابھی تک یہ اتنا ہوا کہ وہ کہتے ہیں مریخ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور اس پر آثار زندگی کو بھی تلاش کر رہے ہیں. کبھی امریکہ اپنا روبوٹ ادارتا ہے, کبھی چائنا بولتا ہے, کہیں چیزیں. اب اس پر بھی کوئی مسلمان مومنین کی تحقیق نہیں ہے کہ چاند پر اترا بھی کوئی کہ نہیں اترا ہے. وہ چاند ہی ہے جس پہ اترتے ہیں, پتہ نہیں. میں کہتا ہوں ہو بھی سکتا ہے, صحیح بھی ہے, لیکن اتنا تو طے ہے کہ سورج کے بارے میں بھی اب سائنس نے یہ گمان اور قیاس مکمل کر دیا کہ سورج ہے آگ کا گولا.
لیکن سورج کے اوپر آسمان ہے، اس پر سائنس ابھی خاموش ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے کہ نہیں آسمان کا وجود کہ نہیں ہے. کب تک لوگ آسمان پر جائیں گے؟ کب وہ دروازہ کھلے گا؟ پہلے آسمان کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. لیکن عارفین کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیال یار میں اتنے ڈوب گئے کہ جس انداز سے محبوب کے لیے وہ دروازے کھولے گئے، ہمارے لیے بھی روز ایسے کھلتے رہتے ہیں. فرق ہے وہ بروح بجسد گئے، لیکن ہم اپنے تصور اور تخیل سے وہی چیز ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے محبوب نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، لیکن سائنس کے ارتقائی منصوبے سے بہتر ہے ان کی باتیں. اب سمجھنا تو ساتویں آسمان سے آگے چلے. چلو ٹھیک ہے، جبریل نے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ. یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تیز حسن صاحب کہیں چیزیں ہیں اس بات میں، جو کچھ بھی ہے چلو صحیح ہے. لیکن کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ لوٹایا اپنی زندگی مبارک میں. جبریل نے جب کہا تھا کہ وہ طائف میں آپ کے کام آتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پتھر نہیں لگتے، فرشتے کیسے آ جاتے حضور کے پاس؟ یہ لازم ملزوم ہے نا. جب تک آپ جلیں گے نہیں تو سیدھی سی بات ہے آپ سونا کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو غموں کے آندھی میں، پریشانیوں کی بھٹی میں پکا کر اپنے لائق بنانا چاہتا ہے. درویشی ہے اسی چیز کا نام کہ بابا داؤد خاکی سے لباس فاخرہ چھین کر اس کو ننگے پیر نچایا جائے، دوڑایا جائے، یس، پھر اس چیز پر پہنچایا جائے کہ جس چیز کی اس کو طلب تھی. اور میں نے کئی واقعات آپ کو سنائے ہیں، کہیں وہ رفا کی دنیا میں کتنی چیزوں سے گزرے. تو اس میں جو آپ 4 نفس کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک میں وہ 7 ہے، ہماری تحقیق اس پہ ہے. تو انسان جب امارہ سے نکلتا ہے، جب یہ لوامہ میں آ جاتا ہے نا، تو لوامہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان کے 4 وجود ہو جاتے ہیں. کتنے؟ اب میں معراج کی تحقیق کے بارے میں آپ کو جملہ بولنے لگا ہوں، یہ سمجھ لینا. آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ ادھر بھی ملے، موسیٰ ادھر بھی ملے علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ آسمان پہ بھی ملے، کہتے ہیں کہ نہیں قبر میں بھی ملے. سچ ہے. جب عارف لوامہ میں، وہ تو نبی ہے، رسول ہے، وما ينطق عن الهوى. جب عارف لوامہ میں آ جاتا ہے تو انسان کی ایک ہی وجود کے 4 مراکز ہو جاتے ہیں. وہ اپنے وجود کے اعتبار سے 4 دنیا کے 4 کونوں میں ایک ساتھ پا سکتا ہے اپنے وجود کو، اور اس کو جو دیکھنے والے ہو سکتے ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے کہ جس کو کوئی حاصل نہیں کر پائے. تو اسی لیے جو ہمارا تہی زمان اور تہی مکان کا عقیدہ ہے وہ سچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوامہ سے گزر جائے گا وہ ایک ہی وقت میں 70 مقامات پہ ہو سکتا ہے، 100 پہ ہو سکتا ہے. وہ اس کی وجود پر منحصر ہوتا ہے. جیسے آپ نے غوث اعظم کی کرامتی سنی، جیسے شاہ ہمدان کے بارے میں آپ نے سنا، یا کہیں اور افا کے بارے میں سنا. تو ہم نے تو اللہ کو حاضر ناظر بتا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک عورت کو بھی دیکھا، ایک عورت جو اس مقام پر تھی، جو ایک وقت میں سینکڑوں مقامات پر ہوتی تھی. وہ تو عورت ہے، لوامہ سے گزر گئی. تو مردوں کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں، ہر وقت میں. اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، کیونکہ وقت بہت لیٹ ہو رہا ہے، بہت بڑا تاخیر ہو گیا، تو آپ نے سنا ہوگا معراج کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو کہا کہ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کچھ بولنا ہے تو میں بولوں گا. تو یہ بھی جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کو کہ یہ کوئی بڑا معجزہ ہے. نہیں، ایسا جبریل امین خود بھی بول سکتے ہیں.
لیکن یہ اتنا ہے، اس لیے یہ بتایا جاتا ہے، اس کے بھی کہیں وجہ ہیں، وہ چند وجہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلے مضمون میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت ایک بات بتاؤں گا کہ وہ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اب یہ بات رہی آپ کے لیے اور میرے لیے، کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وجود ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ویسے ہوں گے ایسے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، خدا کسی اعضاء سے پاک ہے کہ نہیں؟ نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ ان کا منہ ہے، ایسا سمجھنا ایک کفر ہے۔ پھر خدا کی ذات ہے کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا، اللہ نور السماوات والارض۔ اب اس پہ مسئلہ نور ہی پہ نہیں آئیں گے اس وقت، اس پہ ٹائم لگے گا، اور اتنا ہم کہیں گے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ وہ زمینی معراج تھا، ختم ہو گیا۔ پھر اس سے آگے وہ ہے کیا؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا حقیقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ستارے جو ہے نا کتنے بنائے اس نے؟ ابھی آپ کو برا لگے گا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں؟ أکس پہلس پرسن دپنس تسا قسم ہاو یمس پنس ملکیتس مز لچھ ژھاوٕلۍ آسہِ، سُہ ونیا بہٕ چھُس ہاوان ژھاوجہِ ہٕنٛز درٕے، سُہ کمِچ قسم آیہِ؟ یہ کیسی تفسیر ہے؟ سُہ ونیا بہٕ ہاو ستارُک قسم یمن کہکشانن مز، یمن گلیکسین کیا حسابٕے چھُنہٕ یِم کۭژاہ چھِ، کمہِ تارکُک ہے؟ وہ کہتا ہے سب ستاروں اور سیاروں میں چمکنے والا میرا محبوب ہے، اس لیے وہ نجم اذا ہوا، وہ اسی تارے کا قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ وہ تاروں کی کیا مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری دمک چمک میرے محبوب کے قدموں سے۔ پھر آگے فرماتا ہے یہ بھی فرمایا نا اس میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما ينطق عن الهوى، کہتا کیوں اس محبوب کے بارے میں تم ایسے باتیں کرتے ہو جو اپنے لب خود کھولتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لب بھی تب کھلتے ہیں جب اس کا رب چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کھولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کھولتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ سارا خاکہ میرے نبی نے پیش فرمایا، کیونکہ کوئی فرشتہ تو ادھر تھا نہیں، یہ تو اپنی حدیث سے مجھے سنائی ہے نا، کوئی فرشتہ ادھر تھا نہیں، کوئی تیسرا تھا نہیں، یہ خدا ایک۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ اس کو سوچو کہ جب حضور علیہ السلام کو ہی پیدا کیا گیا تھا، کوئی تیسرا نہ تھا، تو حالت اسی میں ہوئی تھی نا۔ فرق اتنی ہے، آج حضور بروح بجسد تھے، یعنی کہ مبارک جسم کے ساتھ بھی تشریف لائے تھے،